دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شیر پالا تھا، وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں لبیک یا حسین لازمی لکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا، اس کا نام ابو الحارث تھا۔ دوستو، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے لیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوستو، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلام کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس نے کہا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور اسے کسی قسم کا خطرہ بھی نہ ہو۔ دوستو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اس کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شیر کے بچے کو لے جاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی تھی، وہ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ دوستو، جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اس کو اب آزاد کر دو۔ دوستو، یہ بات سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بابا کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ان کے گلے لگ گئے اور فرمایا، بابا، جیسا آپ کا حکم، اور فرمایا کہ بابا، جیسا آپ کا حکم ہے، اور ساتھ ہی آپ کے آنسو بہنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، دیکھیے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو ابو الحارث نے کہا، مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ دوستو، روایات کے اندر موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ دوستو آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر اماں فضا نے شیر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ دوستو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کیا تھا تو اس سے کہا تھا کہ تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، وہاں کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر تم بادشاہی کرو۔ دوستو یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ دوستو وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائے اور لاش مبارک کی حرمت کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی آواز کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بیوی فضا حضرت زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میری پاک بیوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی تھی، وہ ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچے۔ اس جزیرے پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر موجود تھا۔ تو اس صحابی نے اس شیر سے کہا مجھے کسی قسم کی کوئی اذیت مت دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو اس کو مارنے کے بجائے اسے صحیح راستہ پر لے گیا۔ بیوی فضا نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی۔ انہوں نے شیر کو نام سے ابو الحارث کہہ کر اسے آواز دی۔ جیسے ہی بیوی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ تو بیوی فضا نے کہا اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی لاش کی حرمت پامال کرنے کے بعد یہ اس کو گھوڑے کے ٹاپو سے اسے ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابو الحارث بیوی فضا کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ دوستو مقتل کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس شیر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ساتھ اپنی پیشانی رنگین کی، اور جب کوفی لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور ڈر کے مارے پیچھے دوڑ پڑے۔ سواروں نے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعہ کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعنتی کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ دوستو شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو سنائیں اور اس طرح لاش مبارک کی حرمت پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ دوستو کچھ روایات میں ہے کہ بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کر اسے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواجا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنی ٹاپو سے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کو روند ڈالا تھا۔ دوستو اس کا ذکر مقاتل کی کتاب ریاض القدس میں موجود ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔